اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جناب محترم حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اختتامی کلمات سے ہم کنار فرمائیں، نوازیں اور چند طلباء کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ جناب محترم استاد محترم حافظ محمد امین محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ جس مجلس میں اس وقت تشریف فرما ہے، یہ مجلس کوئی عام نہیں بلکہ یہاں آنے والا ہر کوئی مہمان خصوصی ہے، کیونکہ آج کی یہ مجلس بنیادی طور پر قرآن مجید کے متعلق ہے اور اس کتاب کے حوالہ سے مجلس کے کیا کہنے، جس کتاب کو پڑھانے والا سب سے پہلا خود رب تعالی ہے اور پڑھنے والے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بچوں دھیان سے بیٹھو، ایسی مجالس عموماً ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کرتے، یا آتے بھی ہیں تو نیم دلی سے اور جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ
قاری صاحب 2-4 منٹ بیٹھ جاؤ. ایسی ہی ایک مجلس کے متعلق خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تفصیلاً بات کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں مسجد کے اندر ہمیں کچھ سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے. مجلس پہلے سے جمی تھی. مسجد میں تو آپ نہ بھی ہوں تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس وقت دن اور رات کے سارے فرشتے موجود ہیں، کیونکہ پروگرام کرنے والے عصر کی نماز سے لے کر اب تک باقاعدہ موجود رہے ہیں. اگر عصر کے بعد لوگ موجود رہیں مسجد میں تو دن رات کے سارے فرشتے ہی ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجلس قائم ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ جلوہ افروز ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. باہر سے 3 آدمی آتے ہیں. ان میں سے ایک نے مجلس کے پاس آ کر آگے جگہ تلاش کی. ہٹو بچو تو نہیں کہا، لیکن جگہ مل گئی، وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گئے. دوسرے نے بھی خاص یہی تھی، کوشش کی جگہ تلاش کرنے کی، نہیں ملی، وہ پیچھے بیٹھ گئے. لیکن تیسرا چلا گیا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات چھوڑی اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور سوال کے انداز میں بات کی کہ کیا میں آپ کو ان 3 آدمیوں کے متعلق کوئی بات نہ سناؤں؟ عزیز بھائیو، آپ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے گھر میں آنے والا کسی وقت بھی آئے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ تو آپ کا اعزاز اپنی جگہ. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 3 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اس کے جذبات کا اللہ نے احترام کیا، قدر کی اور اس کو اپنے قریب جگہ دے دی. ایک کو اگرچہ جگہ نہیں ملی لیکن اس نے جانے کی جسارت نہیں کی، شرما گیا اور بیٹھ گیا. اللہ بھی شرم کرتے ہوئے اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں. لیکن اما الآخر فأعرض اللہ عنہ، اس نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس کو اللہ محروم کر دیا. یہ مجالس کوئی عام مجالس نہیں ہیں. اس لیے میں نے 2 لفظی بات کی ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے پڑھایا کس نے ہے، سب سے پہلے پڑھا کس نے ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فرمایا آپ صرف نماز پڑھ کے سجدہ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے سب سے بڑی عاجزی کی کیفیت سجدہ کر لیا. سجدے کی وجہ سے ہی مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہاں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، تشہد بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن سجدے کی وجہ سے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
کہ جب کوئی شخص سجدے میں چلا جاتا ہے اسے دیکھ کر شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے وہ یہ کام جو مجھے بھی اللہ نے کہا میں نے نہ کیا، تو ہمیشہ تک کے لیے زندگی تو لمبی پا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں زندگی لمبی ہونی چاہیے، بڑی دعائیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. ایک مجلس میں یہ کرونا کی باتیں شروع ہو گئیں. ہمارا جب رمضان کے بعد اساتذہ اکرام کا اجلاس ہوا تو اس وقت یہ باتیں بڑی تیز چل رہی تھیں. اب بھی لوگ بڑے ڈرتے ہیں. تو ایک شیخ کہنے لگے حضرت استاد محترم لوگ یہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے جہاندیدہ ساتھی بیٹھے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے. کیوں جی قاری صاحب؟ جان بچانا فرض ہے. تو میں نے سارے علماء بیٹھے تھے 10-15 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں ہمارے اساتذہ اکرام. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر جان بچانا فرض ہے تو یہ فرض کسی نے پورا بھی کیا ہے آج تک؟ کیوں جی؟ جان بچانا جو فرض ہے تو میں شیطان تو علاوہ کسی نے پورا بھی کیتا ہے فرض ہے. وہ کہنے لگے آواز صاحب تو کی گل کر دیتی ہے، ایڈی وڈی گل کر دیتی. میں کہا ہاں شیطان نے یہ فرض پورا کیا ہے، کیا اس نے اللہ سے ترلا کر کے ہی ہے، رب انظرنی الی یوم یبعث، لیکن کامیاب ہو گیا. لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ وہ شیطان مردود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وقت رکھا ہے، اس کے مطابق رہنا بھی ہے جانا بھی ہے. کوئی نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ نہ سمجھیں کہ سجدہ انتہائی اہم عاجزی اور عبادت ہے. شیطان بھی چیختا چلاتا ہے لہذا میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. ہمارے تو سجدے بھی پتہ نہیں کیسے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، ہمارے حالات کو دیکھ کر ہی لوگوں نے یہ بات کہی ہے. کیا بھلا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سنتے جائیں. ایک کہنے والا کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیوں؟ اس لیے کہتا ہے جب میں سر بے سجود ہوا، جب میں سر بے سجود ہوا زمین سے آنے لگی صدا، او دل تو تیرا ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. دھیان کدھر ہے؟ سجدے میں پڑا ہوا ہے. لیکن میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. لوگ کہتے ہیں نا میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. انج ہو جائے تو پھر تو گل ہی کرنے لگی. کیا خیال ہے؟ لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے نے یہ کہا ہے تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فرمایا آسمان کے ستارے آپ دیکھتے ہیں آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جویں روز ایتھے دیکھتے ہیں. اور درخت ہیں کہ وہ سیدھے کھڑے ہیں. فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، چاند کتنی بڑی مخلوق ہے، اور فرمایا یہ بھی، اور ستارے بھی اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں کر سکتے تو کیا وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھا نہیں سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں خیرکم من علم القرآن وعلمہ. آپ میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو قرآن مجید سیکھتا ہے، قرآن مجید کا عالم بنتا ہے، پھر قرآن مجید کا استاد بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیو، یہ تو چند باتیں ہیں۔ میں بڑا عجیب آدمی ہوں، پڑھانے والا ہوں، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، میں 10 گھنٹے آپ کو بیان ہوتا رہے گا، لیکن جتنی بات میں نے کر دی ہے، بات کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن سب سے اچھے اس کائنات میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی کسی لحاظ سے آپ کے برابر نہیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پوری زندگی میں کسی بھی شے میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ماشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو بھی عبادت قرار دیا ہے، اور ہماری دعائیں ماشاءاللہ صرف یہ نہیں کہ ہم خود کریں، آفت صاحب تسی دعا کرا جے، قاری صاحب بس دعائیں یاد رکھیا جے، اپنی سپیشل خصوصی دعائیں خصوصی وقت میں ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ خصوصی وقت ہے جو اپنے ہاتھ سے کرے گا، تیرے ہاتھ سے کرے گا، تینوں پتہ نہیں کیڑی شاید ہی لوڑ ہے۔ وہ خصوصی وقت تیرے لیے نہیں ہے۔ کیا تو کسی چیونٹی سے بھی کم ہے؟ سنا واقعہ، کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا کسی پیغمبر کو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو چلو کسی وقت دعا کریں بارش ہو جائے، اللہ کے پاس ہے بارش کا سسٹم۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر جاتے ہیں، باہر لوگوں کو لے کر ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی نے اپنے پاؤں اوپر کیے ہوئے ہیں، جیسے ہاتھ وہ اٹھا سکتی ہے اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ خود دعا کر رہی ہے کیا؟ اللہم، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ چیونٹی ہے، نہ اس نے کبھی اس طرح کی نماز پڑھی ہے جس طرح کی ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ اس نے کبھی روزہ رکھا ہے، اللہ کی طرف سے پانی نہیں مل رہا، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم انا خلق من خلقک لا غنا بنا عن سقیاک۔ اے مولا کریم، ہمیں تو نے بنایا ہے اور اس طرح کا بنایا ہے کہ ہمارا بھی پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کتنا پانی چاہیے تھی چیونٹی کو؟ کیا خیال ہے؟ چیونٹی کو کتنا پانی چاہیے تھا؟ میرے خیال میں ایک چھٹانگ پانی ہو نا، کیڑی کی عمر 100 سال بھی ہو تو اس سے ختم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک لا غنا بنا عن سقیاک۔ اے مولا کریم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن لی اور اس کی بات اپنی زبان میں تو وہ کر رہی تھی، وہ یہ نہیں ہے کہ عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے الفاظ بولے۔ وہ کہتے ہیں ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، آپ کو واپس چلے جائیں، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، چیونٹی کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے آپ کی ضرورت بھی پوری کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک نے اپنے مہربان ہونے کی دلیل اور نشانی بتائی ہے۔ رحمان، لفظ رحمان اللہ کے 99 اسماء حسنہ میں سے دوسرا ایسا لفظ ہے جو اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ بولا جاتا ہے۔ ویسے اللہ کے نام کتنے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے بھی سارے نہیں بتائے گئے، لیکن عزیز بھائیوں میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، لیکن پہلے تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ لفظ رحمان رحمت سے ہے، اس کا معنی مہربان ہونا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ جس دن میں نے قلم کو چلایا اور لکھنا سکھایا اس وقت اس سے لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اکیلا اللہ کی ذات پر کم ہی بولا جاتا ہے، یہ الفاظ دو اکٹھے بولے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ویسے رحمان کا لفظ اکیلا بھی آیا ہے، جیسے یہ الرحمن علی العرش استویٰ، ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، الرحمن علی العرش استویٰ۔ لیکن عموماً قرآن مجید میں یہ دو لفظ آتے ہیں، جہاں اللہ کے سب سے زیادہ نام مذکور ہیں وہاں بھی فرما هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اس لیے بھائی سجدے تو سارے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کی اصل بات ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا، لیکن ہماری دعائیں کیسی ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ بھائی ادھر میری طرف دیکھیں، ذرا سبق پڑھ لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑتے ہیں، دوست یار بھی چھوڑتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فرما فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کیا کہتے ہیں؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ دعا جو ہے عبادت ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایک آدمی ایسا ہے جس نے گھر بار بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، رشتہ دار بھی چھوڑا، دوست یار بھی چھوڑا، میرے گھر آیا، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اگلی گالی کو نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دینے والا، کیا کہتے ہیں؟ اوے تو او شے منگن نہیں ہیں جڑی تیرے جمن تو 5 مہینے پہلا میں لکھ چھڑی ہے، کی خیال ہے؟ وہ تینوں ایتھے آ کے بھی صرف او شے یاد آئی ہے جیڑی تیرے نام ہے تیرے جمن تو 5 مہینے پہلا، کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اسی سارے مال مگر بھجنے ہیں اور دعا بھی کرتے کرواتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے، تو کون سی دعا ہے؟ اللہ ذرا پڑھ لیں۔ جب قرآن مجید آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید میں یاد کروں گا تو یہ مجھے یاد ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، میں پڑھانے والا ہوں، آپ پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ سنایا جائے تو سب کو یاد ہو جاتا ہے، آپ میرے پوری کائنات کی ضرورت کے طور پر سب سے آخری، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں۔ آپ کو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے اور دور کرتے تھے قرآن مجید کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جبریل اس لیے دور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں بھول جائے گا، دور نہ کیا تو، کیوں جی حافظ صاحب؟ ان کا دور قرآن مجید یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید پڑھنا ویسے عبادت ہے، اس لیے رمضان میں پڑھتے تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا سکھائیے، سیکھ لو دعا۔ تو ہاں اپنی مرضی نال کرنی ہے، لیکن میں کر جاؤں، آپ کے سامنے پیش کر جاؤں تاکہ اگلی بات بھی سناؤں۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا تعجل
لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فرمایا آپ کو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، جلدی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت سے زیادہ آپ فکر مند ہیں تو مجھے کہہ دیں رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. میں جو ہوں یاد کرانے والا، آپ نے یاد کیوں کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس بات سے آپ کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں صرف ایک چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، کسی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. میری طرف ایک بار بھی یہ پیغام نہیں آیا، مجھے ایک مرتبہ بھی یہ حکم نہیں ملا کہ مال اکٹھا کر کے میں تاجر بن جاؤں. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھ لے گئے، باہر چلے گئے، ایک مقام پر نبی پاک نے مجھے بٹھایا اور فرمایا ابو ذر جو مرضی ہو جائے تو ایتھوں اگاں نہیں ہونا. اس کے بعد نبی پاک چلے گئے، آپ میری نظروں سے تو غائب ہو گئے لیکن آواز آ رہی تھی. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور آپ اس سے تکرار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرا جی چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور اس کو پکڑوں اور روکوں اور ٹوکوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا ہے، لیکن مجھے نبی پاک کا فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا جو مرضی ہو جائے یہاں سے آگے نہیں جانا. رک گیا. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون ہم الاخسرون. وہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے ہیں. میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کن کے متعلق بات کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہم الاکثرون ہم الاکثرون ہم الاکثرون. میں مالداروں کی بات کر رہا ہوں، میں زیادہ مال والوں کی بات کر رہا ہوں، میں صاحب ثروت لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہاں، جو ادھر بھی جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرے وہ تو بچے گا، دوسرا بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. اللہ اکبر. تمہاری ساری دوڑ، ساری تگو دو، ساری محنت، ساری پاگ دوڑ، یاراں نال یاری، دشمناں نال دشمنی صرف مال کے لیے ہوتی ہے، اور رشتہ داری بھی ہماری مال کی وجہ سے ہوتی ہے. ماڑے بھرا نوں کوئی رشتہ دینا تو دور دی گل، کوئی لیندا نہیں. کیا خیال ہے جی؟ ماڑے بھائی سے، کمزور بھائی سے کوئی رشتہ لیتا نہیں ہے، دینے والی گل تو اپنے بکھری ہو گئی. اس لیے عزیز بھائیو یہ سوچ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. مجھے اللہ نے ایک بار بھی یہ حکم نہیں دیا کہ مال اکٹھا کر کے راس بنا کے، کیا خیال ہے، تاجر بنوں. مجھے کیا حکم دیا ہے؟ مجھے حکم دیا ہے سبح بحمد ربک، سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے پیسے کے معاملہ میں فکر نہ کرنا، وہ میں نے آپ کا حصہ لکھ دیا، آپ کو مل جائے گا. آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے جب تک آخری وقت نہیں آ جاتا. یہ اللہ کا حکم ہے. بہرحال یہ باتیں چند ایک ہیں میں نے کی ہیں، کچھ سمجھ آیا ہے یا نہیں؟ میں نے الحمدللہ جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں. جو کام اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، اللہ نے
کیا رسول اللہ نے کیا. اللہ اکبر. وہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں آپ جمع ہیں. میں نے آپ کو بشارت دے دی ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. آپ کی مہمان نوازی کا انتظام اللہ نے کیا ہے. آپ کے حق میں ابھی دن رات کے سارے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ میں نے بتا دیا نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن آپ زیادہ خوش پتہ کس بات پر ہیں؟ آپ زیادہ خوش اس بات پر ہیں کہ یہاں انگلش میں بچوں نے تقریری کی. بچوں نے انگلش میں تقریر کی ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلش بولتے تھے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. کیا خیال ہے؟ جتنی بھی دنیا کی چیزیں, دنیا کے علم بڑے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو جتنے بھی دنیا کے علم ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اسی علاقے کا ہوں, قریب میرا گھر ہے, پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے. میرے خاندان کو بھی آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہیں, کاروباری خاندان ہے. لیکن جب لوگ بچے داخل کروانے کے لیے آتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے حالات بنتے ہیں. ایک دن 2-3 آدمی ایک بچے کو لے کر آئے. گرمیوں کا موسم تھا, شدید گرمیوں کا موسم. تو میرا حال یہ ہے کہ میں مسجد میں ہی رہتا ہوں, کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا ہوں. اگر 1 بجے کا ٹائم ہے تو میں 3 بجے گھر جاتا ہوں. اس وقت ٹائم تھا ظہر کے وقت چھٹی کا. میں 2 بجے گھر گیا, جا کر کھانا ابھی کھانے ہی لگا تھا کہ فون آ گیا, جی ہم آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا فرمائیں کیا ہوگا؟ میں جی بچہ داخل کرانا ہے. میں نے کہا آپ آرام کریں, بڑی گرمی ہے. ادھر قاری صاحب موجود ہیں, 2 قاری صاحب ہیں, ان میں سے کسی سے ملیں. میں ابھی نماز عصر کے وقت آؤں گا تو انشاءاللہ بات کر لیں گے. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ چلے جائیں, کاغذات سپرد کر دیں قاری صاحب. نہیں جیسا تو انہوں ملنا ہے. کہا جی ملنا ہے, میں ملوں گا. میں نے انکار نہیں کیا, آپ سے ملوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے کہا چلو آ جاؤ, گھر آ جاؤ. گھر ہی ساتھ ہی گھر ہے. جب گھر تشریف لائے, بات چیت ہوئی, پانی شانی پلایا. میں نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ تھوڑے سے. وہ کہنے لگی آپ بچے داتے کچھ کرو. میں کہا یہ بچہ جو ہے نا کس لیے لائے ہیں؟ جی پڑھانا سے لے آئیں. میں بچے کو اپنے پاس بلایا, اس کا نام پوچھا کتنے بھائی ہیں آپ کے, کتنے. کوئی انٹرویو تھوڑا سا لیا, پڑھے کیا ہو پہلے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں پڑھا. میں ایڈا سارا ہو گیا. تو انہیں ایک آدمی کتنے سال کا ہو گیا؟ کہ 12 سال کا ہو گیا. ایڈا سارا ہو گیا, پڑھا کچھ نہیں. وہ آندے نے حافظ صاحب ایسے واسطے تھوڑے کو لیندا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا پڑھتا ہی نہیں ہے. تو میں یہاں لائے کس لیے ہوئی؟ پڑھانے کے لیے. میں جو پڑھتا نہیں اس کو میں کیا پڑھاؤں گا؟ میں جڑا کو پڑھنے والا بچہ انہوں لے آندے نے حافظ صاحب انہوں خراب تو نہیں نہ کرنا. جڑا پڑھتا پیا وہ پڑھتا نہ پیا اتنے, انہوں نہیں خراب کرنا, انہوں ٹھیک کرو تسی. میں کیا گل ہے کہ جب پڑھتا ہی نہیں ایک بچہ تو میں کیا کروں گا؟ حافظ صاحب انہیں سانو تنگ ہی بڑا کیتا ہے, انہیں پریشان ہی بڑا کیتا ہے. اسی انہوں سکولے چھڑ کے انہیں ساڈے پہلا گھر پڑھیا ہوندا ہے. اسی کم تے جانے مگروں ماں جڑا انہوں تنگ کرتا ہے. میں نے کہا پھر اس بچے کو میں داخل نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو صرف روٹیاں کھانیاں نے, تو روٹیاں کھوائی آؤ تسی بھائی. او جی ویکھو جی تسی پھر جانا جی کدے آستے ہو؟ میں کہا چلو میرا بھلیکھا کٹ دیو, مینوں یہ دسو کہ منڈا میرے گھر جمے کہ تواڈے گھر جمے؟ اے حال حضرت صاحب. کہتے جو پڑھنے والا وہ پڑھ رہا, اس کو خراب نہیں کرنا. کیا پڑھ رہا ہے وہ انگلش پڑھ رہا ہے. ہمارے ملک کے وزراء انگلش پڑھے ہوئے, لیکن کیا کہتے ہیں؟ قل واللہ احد. وزیر داخلہ جی وہ ساڈے عجیب حالات نے. وزیر خزانہ ہے وہ پاویں کاف لیگ دی حکومت ہوے تاں وی وزیر خزانہ ہے, پیپل پارٹی دی ہوے تاں وی وزیر خزانہ ہے, جے ایناں دی ہوے تاں وی وزیر خزانہ ہے, جے وزیر داخلہ ہے تو وہ بھی وہی چلیا ہے. کیسے انداز نے ساڈے, انہوں صورت اخلاص نہیں آتی. حالانکہ
کل پرسوں میرے پاس ایک بچہ آیا تو کہنے لگے جی اس بچے کو پڑھانا ہے. میں نے کہا کیا پڑھے ہوئے پہلے؟ پرائمری اسکول پڑھے. میں قرآن مجید پڑھا؟ کہتا نہیں قرآن مجید نہیں پڑھا. پرائمری پڑھ گیا بچہ لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز سناؤ. نماز سنائی, اس نے سورۃ فاتحہ بھی سنائی, سورۃ اخلاص بھی سنائی. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید نہیں پڑھا, لیکن اس نے سورۃ فاتحہ بھی سنائی ہے اور سورہ اخلاص بھی سنائی ہے. اس بچے کو جو کچھ نہیں پڑھا وہ سورہ اخلاص آتی ہے, لیکن تھوڑے وزیر داخلہ کو نہیں آتی. وہ 5 باری پڑھنا شروع کی تھا, 5 باری نہیں پڑھی گئی. یہ پڑھاتے ہیں. عزیز بھائیو, سارے علم ہیں, لیکن جتنے بھی دنیا کے علم ہیں صرف مال بنانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. مال کمانے کے لیے پڑھاتے ہیں پڑھانے والے, اور مال کمانے کے لیے پڑھتے ہیں پڑھنے والے. اور مال جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی پڑھائی کریں یا نہ کریں, چاہے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوشش کریں یا نہ کریں, چاہے اس کے لیے باہر جائیں یا نہ جائیں. ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا, کچھ علماء بھی کرام بھی ساتھ ہیں ہمارے شاگرد, کہنے لگے جی میں کینیڈا رہتا ہوں اور میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے لیے ان ملکوں میں جا کر رہنا جائز بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کتنی دیر ہوئی آپ کو وہاں گئے ہوئے؟ کہتا ہے 17 سال ہو گئے. میں بڑی چھیتی پھر مسئلہ پوچھنا آیا. 17 سال اتنے رہ کے آج مسئلہ پوچھنا آئے نہیں کہ ساڑھے تو اتنے جا کے رہنا جائز بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا چلو وہ بات تو بعد میں کریں گے, آپ کس لیے گئے تھے؟ بازی کاروبار. تو میں کہا تیرے جن نے پیسے پاکستان رہنے والے کسے بندے نہیں کمائے؟ جی بڑے بڑے کمائے نے. تو میں پھر کدی گل ہوئی اتنے دی, پھر اتنے جان دی کہڑی گل. اللہ اکبر. کبھی کبھی کوئی لاتے ہیں نا بچوں کو, بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بنے گا کیا. کیا پوچھتے ہیں ہمارا بچہ بنے گا کیا؟ اور میں کہ اللہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا تھا. تو چنگا نہیں لگتا ہے اپنا بال؟ تو سارے چنگا لگتا ہے, تو اپنا بال بھی نہیں چنگا لگتا. کیا بنانا ہے اس کو؟ باؤبیلا بنانا ہے. حالات ہمارے بھی ایسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, اللہ نے قبول کر لی, ورنہ جڑے لوگ خنزیر بنے تھے, بندر بنے تھے, ان کے کوئی لمبے چوڑے قصور نہیں تھے اس سے زیادہ. بندہ پوچھ رہے ہیں بنے گا کیا ہمارا بچہ؟ بھئی جیسا اللہ نے بنا دیا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر جیسے مرضی بنا لو, پھر جاؤ کسی اور پاس سے لے جاؤ. پھر کبھی کبھی میں کوئی سنجیدہ آدمی ہے تو اس کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے دیکھو الحمدللہ 55 سال کے قریب ہو چکے ہیں مجھے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوئے. پہلے پڑھتے رہے, پھر الحمدللہ پڑھانا شروع کیا اسی وقت سے, اور آج تک ان سالوں میں ایک دن بھی گھر سے نکلتے وقت ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میرا کیا بنے گا, مجھے مال کہاں سے ملے گا. اور مال حاصل کرنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی الحمدللہ فراوانی عطا کی ہے, میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور الحمدللہ میں ایسا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی ادھار نہیں لیا. اور میں وہ شخص ہوں اپنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے بچے الحمدللہ عالم ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, ڈاکٹر ہیں, PhD ہیں, MPhil ہیں, اور میرے بچوں کے بچے 4 5 بچے, ان پر خرچ میں کرتا تھا اپنے بچوں سے, میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا. اور اپنے بچوں کو میں نے کہا تھا الحمدللہ میری زندگی ایسی گزری ہے, گزرے گی, اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے, فخر سے بچائے کہ آپ کو میری میت کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمارے باپ سے کسی نے لینا ہے تو لے لو ہم سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کوئی آزمائش نہیں, ہر ضرورت اللہ پاک پوری کر رہے ہیں. اس لیے عزیز بھائیوں مال کے متعلق زیادہ فکر مند نہیں. میں نے آیت کیا پڑھی ہے شروع میں, یہ باتیں تو ہو گئیں. آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور مسلمانوں, مسلمان کنہیں کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والا. او مجھے ماننے والو,
جو نہیں مانتے میں ان سے نہیں کہہ رہا، جو ماننے والے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کی کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں لگا رہا۔ ویسے ماشاءاللہ ہم لمبی چوڑی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ عمران خان تے نواز شریف تو تھلے سی کھلوندے ہی نہیں، بھی انہوں نے کی لگا جی وہ وزیر اعظم بن گیا نے، سانوں کی نہیں لگا، اسی نہیں بنے۔ انہوں نے جڑا شورا لگا تین وہ نہیں لگا، جے جدو لگ جائے گا تو بھی بن جائے گا۔ اب ویکھیا نہیں جی کل کی بنیا؟ اللہ اکبر، حکومت کتنے رہ گئی، حکومت دے ووٹ ہی کٹ گئے۔ یہ چکر چلتے ہیں، چلانے والے چلاتے ہیں اور بہانے والے بناتے ہیں۔ ساری سکیورٹی کا 9 بجے کا معاہدہ ہے، 9 بج گئے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ دعا ہو گئی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔